اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ مسجد میں جھگڑا کرنے، آواز بلند کرنے، گمشدہ چیز کا اعلان کرنے اور خرید و فروخت کرنے کی مناہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر یہ چیز نہ لوٹائے، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ مسلم شریف۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں فروخت کرتا یا خریدتا ہوا دیکھو تو کہو کہ اللہ تیری تجارت کو نفع بخش نہ کرے، اور جب تم کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تجھ پر یہ چیز نہ لوٹائے۔ ترمذی۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مسجد میں اعلان کیا تو اس نے کہا، کون ہے جو مجھے میرے سرخ اونٹوں کا پتہ بتائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسے نہ پائے، بے شک مسجدیں تو اسی کام کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مسلم شریف۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس سے بھی کہ اس میں گمشدہ چیز کا اعلان کیا جائے یا اس میں شعر پڑھے جائیں۔ ابو داؤد، ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ ان حدیث میں نہی کراہت کے لیے ہے، بشرطے کہ ان کاموں سے مسجد میں شور و غل نہ ہو۔ اگر شور و غل ہوتا تو پھر یہ نہی تحریمی کے لیے ہوں گی۔ مسجد میں ایسے اشعار پڑھنے منع ہیں جو عشق و محبت کی داستانوں اور اسی قسم کی دوسری چیزوں پر مبنی ہوں، ورنہ اللہ کی توحید اور رسول کے اتباع وغیرہ اسلامی مقاصد پر شعر پڑھنے میں شرعاً کوئی مناہی نہیں ہے۔ مسجدیں مسلمانوں کے مسائل اور ضرورت پر گفتگو کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کا تعلق اجتماعی بھلائی کاموں اور مسلمانوں کے عام فائدے سے ہے، نہ کہ کسی کی ذات سے۔ قوالی کا اہتمام بھی مسجد میں کرنا حرام ہے، جسے کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے اچھا کام سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی ایک تو طبلہ، سارنگی اور ساز و سنگیت ہوتی ہے، دوسرا اس میں بڑی حد تک بڑھا چڑھا کر تعریف سے کام لیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں جو اس میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہوں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔